جی، تلاوت کلام پاک پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ منظوم ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس سے رکھ محفوظ اے رب کریم یہ جو ہے ملعون شیطان الرجیم، اور نام سے اللہ کے جو ہے عظیم، وہ بڑا ہے مہرباں بے حد رحیم۔ آپ ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہے خطاب اولاد اور کرو وہ وقت بھی کچھ یاد تم، ہاتھوں فرعونوں کے تھے برباد تم، ظلم سے کس نے دلائی تھی نجات، یاد رکھنا وہ ہماری ہی تھی ذات، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹے وہ، اور زندہ بیٹیاں رکھتے تھے وہ، تھی جو تم پر آزمائش کی گھڑی، سب تمہارے رب کی جانب سے ہی تھی، یاد تم وہ بھی کرو کیا وقت تھا، جبکہ دریا یک بیک دو لخت تھا، یاد تم وہ بھی کرو کیا وقت تھا، جبکہ دریا یک بیک دو لخت تھا، اور ہم نے ہی تم کو وہاں رستہ دیا، ہم نے ہی تم کو وہاں رستہ دیا، با حفاظت پار تھا پہنچا دیا،
پھر تمہارے سامنے ہی یہ کیا، غرق فرعون کو بالشکر کر دیا۔ اب ذرا وہ وقت بھی تم کر لو یاد، طور پر ہم نے کیا موسیٰ کو یاد، اور 40 روز و شب رکھا وہاں، عہد ہم کو اس سے کچھ لینا تھا ماں۔ کچھ قوانین شریعت دینے تھے، چند عہد و پیما اس سے لینے تھے، لیکن اس کے پیچھے تم نے یہ کیا، اپنا معبود ایک بچڑا کر لیا۔ تم نے کی تھی تب بڑی ہی زیادتی، ہر خطا ہم نے نظر انداز کی، کہ بنو شاید میرے مشکور تم، پر ہوا یہ ہو گئے مغرور تم۔ یاد اب وہ وقت بھی کر لو ذرا، لوٹ کر جب موسیٰ تم میں آیا تھا، اور دیکھ کر تم کو اسے دکھ تھا ہوا، تم نے بچڑے کو بنایا تھا خدا۔ ظلم تم نے اپنے اوپر تھا کیا، جانور کو اپنا رب تھا چن لیا۔ اب تم اپنے اصل خالق کے حضور، گڑ گڑاؤ اور کرو تو توبہ ضرور۔ اپنے ان لوگوں کو کر دو تم ہلاک، ظلم جتنوں نے کیا افسوسناک۔ مصلحت پوشیدہ اس میں رب کی ہے، بہتری اس میں چھپی تم سب کی ہے، بہتری اس میں چھپی تم سب کی ہے۔ اب توبہ جو اس وقت تم نے دل سے کی، پھر تو ہم نے بھی اسے تسلیم کی۔ وہ بھی ہے کچھ یاد جب تم نے کہا، ہم کو اے موسیٰ یقین آئے گا، جب تلک ہم دیکھ نہ لیں یہ ذرا، بات کیسے تم سے کرتا ہے خدا۔ اب تو بس غصہ خدا کو آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہوا، ایک کڑاکے نے سبھی کو آ لیا، اور قضا کو سب نے اپنی پا لیا۔ پھر اٹھایا تم کو اور زندہ کیا، شکر تاکہ تم کرو رحمان کا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ایک نعت کا حکم ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی جی آواز آ رہی ہے، بہت اچھی آ رہی ہے۔ اے حبیب خدا رحمت کبریا، اے حبیب خدا رحمت کبریا، نعت کہنے کا مجھ میں نہیں حوصلہ، نعت کہنے کا مجھ میں نہیں حوصلہ، اور ڈر رہا ہوں کہیں ہو نہ جائے خطا، ڈر رہا ہوں کہیں ہو نہ جائے خطا، ہے بلند آپ کا رتبہ بعد از خدا، ہے بلند آپ کا رتبہ بعد از خدا، اور شرک و الحاد کی چل رہی تھی ہوا، شرک و الحاد کی چل رہی تھی ہوا، آپ نے لا الہ کی لگائی صدا، آپ نے لا الہ کی لگائی صدا، اور آیا ایوان باطل میں ایک زلزلہ، آیا ایوان باطل میں ایک زلزلہ،
اور بتوں کے پجاری ہوئے سیخ پا، اور بتوں کے پجاری ہوئے سیخ پا، اور زندہ رہنے کا حق اور وراثت کا حق، زندہ رہنے کا حق اور وراثت کا حق آپ نے ہی کیا بیٹیوں کو عطا، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. نے ہی کیا بیٹیوں کو عطا، اور پہلے توڑا غلامی کی زنجیر کو، پہلے توڑا غلامی کی زنجیر کو، اور پھر غلاموں کو حق ملکیت کا دیا، پھر غلاموں کو حق ملکیت کا دیا، اور سماعت فرمائے شیخ، ایک حبشی کو سید کا دے کر لقب، ایک حبشی کو سید کا دے کر لقب، رنگ اور نسل کو دھول دی ہے چٹا، رنگ اور نسل کو دھول دی ہے چٹا، اور عصبیت برتری پاؤں سے روند کر، عصبیت برتری پاؤں سے روند کر، عدل و انصاف کا نظم قائم کیا، عدل و انصاف کا نظم قائم کیا، اور آخری شعر حاضر ہے، آپ انسانیت کے ہیں محسن بڑے، آپ انسانیت کے ہیں محسن بڑے، جان قربان میری آپ پر مصطفیٰ، جان قربان میری آپ پر مصطفیٰ، اے حبیب خدا رحمت کبریا، نعت کہنے کا مجھ میں نہیں حوصلہ، نعت کہنے کا مجھ میں نہیں حوصلہ، شکریہ بہت بہت سمجھ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت ماشاء اللہ خوبصورت جزاک اللہ. لفظ قرآن پاک پیش کیا، کلمہ پیش کیا اور حمدنات پیشا. تو آپ کی آمد کے شکریہ کے ساتھ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اور ابھی آپ کو تفسیر کے لیے بھی قرآن میں اظہار خیال کے لیے بھی دعوت دے گا تھوڑی دیر میں. تو آج کے پروگرام کی مہمان تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے صدارتی کلمات چند کلمات پیش کریں گے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز احمد صاحب. پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ جناب ارم روحان صاحب. تخلیق اور انٹرنیشنل کے 172ویں اس پروگرام میں جو آج کی خوبصورت شام ہے، محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کے حوالے سے جو ان کی کتب کے حوالے سے آج ایک جشن پذیرائی کا اہتمام کیا گیا. سب سے پہلے تو میں ارم روحان صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کی 3 اسٹار مہمان محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کو 3 اسٹار ایوارڈ کے لیے، اور اس پروگرام میں ان کی ان کتابوں پہ جو آج ہمارے مختلف مبصرین اور تجزیہ کار اپنا اپنا تجزیہ پیش کریں گے، تو ان کو اس حوالے سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں.
بہت شکریہ سر، سلامت۔ میں یہاں پہ اس حوالے سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. تمثیلہ لطیف کا جی فکر و فن آپ کا سر تبصرہ کوئی جو ہے نا، ابھی رک جائیں، تبصرے کے لیے رک جائیں. ابھی میں دوبارہ آپ کو انوائٹ کروں گا تبصرے کے لیے. میں صرف آپ کی چلیے انٹروڈکشن چاہ رہا تھا آج کے پروگرام پر. تو ابھی چلیے پہلے چلیے ہاں جی چلیے ہاں جی، بہتر ہو گیا. کیونکہ اور پہلے جو وہ ہماری تقریب ہاں کی جو روبینہ شاہین طالبہ صاحبہ ہے، جو ہے وہ جی تمثیلہ الطیف صاحبہ بھی اپنا اظہار خیال کر لیں گی اپنے بارے جی میں. تو پھر انشاءاللہ جی میں بہتر. سب سے پہلا تبصرہ آپ کا دیتا ہوں. اور ابھی پروگرام کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہو چکا ہے. تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا اور خاص طور پر ہماری جو آج کی رائٹر ہیں ان کے بارے میں تعارف جی کرانے کے جی لیے ایک انٹرو پیش کریں گی محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ. پھر ہم جی تمثیلہ بہتر. لطیف صاحبہ کو بلائیں گے کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے استقبالیہ چلیے کلمات سے نوازیں گی. جی محترمہ روبینہ شاہین جی. جی بہت شکریہ. پہلے تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلامت رہیے. تو شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. آپ سب مہمانوں کو آج کے 3 اسٹار پروگرام میں خوش آمدید. آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا 172واں پروگرام ہے اور یہاں تک پہنچنے میں آپ سب کی محبتیں، تعاون اور ذوق شوق ہمارے ساتھ رہے. ہم کامیابیوں کا سفر طے کرتے کرتے آج اس منزل کے نشانوں تک پہنچے جس میں یہ جگمگاتے ستارے کہکشاں کی طرح ایک جھرمٹ میں نظر آ رہے ہیں. یقین کیجئے کہ اس سارے سفر کی رونق صرف آپ لوگوں سے ہی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں تو وقت اور خدا دونوں مہربان ہیں. یہ مقدس سفر جو قلم سے کتاب کا ہے ایک نہایت معتبر اور قابل ستائش سفر ہے جو خدا نے مہربان ہو کر ہمیں عطا کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ ادبی سفر ہماری کامیابیوں کے ساتھ طریق ساز بھی ہوگا. آنے والے وقت میں نئی نسل ہمارے کام کو نہ صرف یاد رکھے گی بلکہ فائدے بھی حاصل کریں گی. آج کا 3 اسٹار پروگرام ایک ہی شاعرہ کی 3 کتابوں کے لیے مختص ہے. تمثیلہ لطیف صاحبہ معروف شاعرہ اور ادیبہ ہیں. ان کی کتابیں دشت میں دیپ جلے، کوئی ہم سفر نہیں ہے، کیفے غم. محبتوں بھرے اس پلیٹ فارم پر تمثیلہ لطیف صاحبہ کو خوش آمدید اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے دلی مبارکباد. چونکہ ہم ان شاعرہ کو اتنا قریب سے نہیں جانتے اور نہ ہی دیکھا ہے اس لیے ان کی شخصیت پر ہم زیادہ نہیں لکھ سکتے، مگر شاعری پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ تمثیلہ لطیف صاحبہ دکھ اور غم کی شاعرہ ہیں. زندگی کی کٹھن راہیں، بدلتے حالات، دھوپ چھاؤں کا کھیل، زندگی کی ستم ظریفیاں، محبتوں کے دھوکے، الجھے سے دن رات، ہجر کے دکھ، غموں کی پرکیفیاں، سسکتے لمحے، محرومیاں، اداسیاں، دکھوں اور تکلیفوں کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں. ان کا ایک شعر ہے، غور سے سن لو محبت میں انا رکھتی ہوں. غور سے سن لو محبت میں انا رکھتی ہوں، لوٹ جاؤں جس پہ ایسا راستہ رکھتی ہوں. واہ. ان کی کتاب دشت میں دیپ جلے میں ممتاز راشد لاہوری صاحب اور سمینہ سید کے تبصرے دیکھے، بہت اچھا لگا کیونکہ دونوں شخصیات لاہور کی مایہ ناز شخصیات ہیں. اور دوسری کتاب کوئی ہم سفر نہیں جیسی کتاب اور موضوع سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اکیلا پن اور خاموشی کے وہ گمبھیر لمحات موجود ہیں جو انہیں ہر پل دکھی رکھتے ہیں. یہ غم ہجراں کی شاعرہ ہیں لیکن کہیں کہیں غم دوراں کی بھی جھلکیاں نظر آتی ہیں. آپ کا بہت جذبہ خوب. دل منظر کی طرف گامزن ہے. عاشقی ناکام سے ہی زندگی ناکام نہ ہو. تمثیلہ کا تعلق ان قلم کاروں سے ہے جو قلم سے شعوری طور پر مانوس ہیں. سہل زبان کا استعمال اور عمومی بحور کا انتخاب آپ کا خاصہ ہے. تیسری کتاب کیفے غم، اس کا ایک شعر ہے، غم تیرا اس لیے گوارا ہے، غم تیرا اس لیے گوارا ہے، میٹھا میٹھا ہے، پیارا پیارا ہے. اب واہ. جب تنہائیاں، دکھ، غم روزگار کا تھکا دینے والا سفر
اور وقت کے بے رحم تھپیڑے زندگی کے سفر کی صعوبتیں ساتھ ہوں تو دل کے خانوں میں سوزو زیاں خاموشی اور اداسیوں کے ڈیرے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ تمثیلہ صاحبہ دکھ اور غم کی شاعرہ ہیں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے ان کو مبارکباد، اور آج کے 3 اسٹار ایوارڈ کے لیے بھی مبارکباد۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ بہت دھیرے خوب۔ دھیرے وقت بتاؤ دنیا میں، دھیرے دھیرے وقت بتاؤ دنیا میں، جتنا ممکن ہو خود کو انسان کو۔ جیسے خوبصورت شعر کی خالق محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے بارے میں اور اپنی کتابوں کے بارے میں مختصر اظہار خیال کریں۔ اس کے بعد ہم سب سے لیں گے اور پھر آخر میں ان کا کلام ان کی زبان سے سنیں گے۔ اور کل ہم نے 7 اسٹار پروگرام میں ان کا کلام سنا ہے، اور ماشاءاللہ جتنا کلام خوبصورت ہے اتنا ہی ان کا انداز بھی۔ اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ملائیشیا سے محترمہ کوسی صاحبہ نے۔ خوش آمدید۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کو، جو کہتی ہیں کہ میرے ویران کوچے میں ٹھہرتا ہی نہیں لیکن، میرے ویران کوچے میں ٹھہرتا ہی نہیں لیکن، وہ میرے پاس بھی آتا مسلسل کیوں نہیں لیتا۔ تمثیلہ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ آپ کا روحان صاحب، خوش آمدید۔ اور تمام موجودہ احباب جن کے سماعتوں تک میری آواز آ رہی ہے، ان سب کو میرا عقیدت برا سلام۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گی، کیونکہ قلم کار کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی گہرائی دوسرا دانشور یا دوسرا قلم کار جو ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ میں نے شاعری کا آغاز جو تھا وہ 2005 سے کیا، اور زمانہ طالب علمی کے ہی دن تھے۔ مڈل کلاس سے میں نے یہ شروعات کی۔ میرے موجودہ گھرانے کے جو افراد ہیں ان میں کوئی بھی ادب سے وابستہ نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کا شوق تھا، میں اکثر پروین شاکر اور علامہ اقبال اور ساگر صدیقی کو پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ ذوق جو تھا یہ جنون بن گیا۔ جب یہ ذوق جنون بنا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت بھی عطا کر دی جسے ہم آمد کہتے ہیں۔ یوں تو شاعری کے ساتھ میں نے نثر بھی لکھی، افسانے بھی لکھے، کالم بھی لکھے، لیکن نثر اور افسانہ بہت کم لکھا۔ زیادہ تر میرا فوکس جو تھا وہ غزل گوئی پہ اور نظم پہ ہوتا تھا۔ نظم کو بھی زیادہ نہیں میں نے تخلیق کیا، غزل کو زیادہ میں نے ترجیح دی، کیونکہ اس میں آپ مکمل خیالات کو جو ہے 7-8 اشعار میں، 9 اشعار میں، 5 اشعار میں قلم بند کر لیتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے کافی آسان ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ روبینہ صاحبہ نے کہا کہ وہ مجھے زیادہ قریب سے نہیں جانتی، اور یہ بات سچ ہے کہ میں بہت کم ادبی تقریبات کا حصہ بنتی ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پہ اور کچھ غم روزگار کے سلسلے میں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ ان تقریبات میں جا سکوں۔ بیسکلی تو میں تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ سے ہی بلونگ کرتی ہوں، مقیم میں راول پنڈی میں ہوں۔ یہاں پہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہوں، اور یہی میری زندگی کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ادبی شخصیات ہیں ان پر اکثر مضامین بھی لکھتی ہوں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں، اور بے شمار ادبی ایوارڈ جو ہیں وہ الحمدللہ مل چکے ہیں، جن میں آزاد نکے بھی ہے، کار خیر تنظیم ہے، پھر اس کے بعد فکر ندرت ہے، ادب سماج انسانیت ہے،
दरीचा अदब है, और दरीचा अदब की मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। कमर हमदानी साहब की ये तंजीम है। और लिखने का शौक बस हुआ तो अल्लाह ताला ने एक सलाहियत अता की, लेकिन मैं बहुत कम किसी से मैंने अपने अशार के बारे में, अपने कलाम के बारे में बहुत कम किसी से राय ली। लाहौर में मुमताज राशिद लाहौरी साहब, इकबाल राही साहब, समीना साहिबा और एतबार साजिद साहब, बहुत सारी ऐसी मशहूर शख्सियात हैं जो ज़ाती तौर पर मुझे जानती भी हैं और जिनसे मेरा ताल्लुक भी है। और मेरी एक किताब दश्त में दीप जले मुमताज राशिद लाहौरी साहब ने अपने ही इदारे से शाया की। उनका एक जरीदा है स्या माही ख्याल फन के नाम से, उसकी मैं नायब मदीरा भी हूँ। और उनकी जो तकरीबात वहाँ पे होती हैं, हॉल्स वगैरह में मुशायरे वगैरह होते हैं, उनकी रिपोर्ट वगैरह मैं ही लिखती हूँ, मैं ही तैयार करती हूँ। तो ये सफर है, कुछ सिलसिला इस तरह से चलता आ रहा है। तो उसके अलावा जो पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल अखबारात हैं, अब तो आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम है सारे। वो जो एक सिलसिला होता था वो रुक गया। अलबत्ता ब्याज जो नुमान महमूद साहब कभी निकालते थे, उसमें मैंने काफी अरसा लिखा। शादाब लाहौर से निकलता था डॉक्टर कमल फेरोज साहब का, उसमें मैं बहुत अरसा लिखती रही हूँ। नासिर काज़मी साहब होते थे, उसमें मैं थी। और भी बहुत सारे नामवर लोग थे जो कि अब दिखाई नहीं देते। और इस सफर को मैंने अकेले ही तय किया है, अदबी सफर को यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अकेले ही मुशक्कत की है। हालात की तलखियां भी साथ रहीं, लोगों की बातें भी साथ रहीं, लेकिन एक जुस्तजू थी कि एक जगह पे पहुंचना है, एक नाम बनाना है। तो बिना किसी शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए मैं अपनी ही सर पे इस मामले को लेकर चलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने आप सबके सामने मुतारफ होने का मौका दिया है। उसके लिए मैं रोहान साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इस मुकाम पे खड़ा किया है आप सबके सामने। तो मेरी एक किताब अश्क तमन्ना के नाम से जो आई थी, वो अमजद मिर्जा मरहूम साहब ने सवेरा अकेडमी लंदन से शाया की। वहाँ लंदन में ही उसकी तकरीब हुई और वहाँ लंदन में ही उन्होंने उस किताब की तकरीबन रूनुमाई में काफी सारे लोगों को अपने ही सिलसिले पे उन्होंने ये किताब मेरी शाया की। और फिर उस किताब पे भी आजाद ने के बी अवार्ड, और यहाँ पे काफी सारी तंजीमें हैं। आपको पता है अब तो हर तंजीम ही ये सिलसिला लेकर चल रही है। तो मैं किताब के हवाले से ज्यादा तो नहीं कुछ भी कह सकती, बस इतना कहूंगी कि एक आमद होती थी, मैं लिखती थी और बिना किसी की इस्लाह के मुमताज राशिद साहब जो थे, उन्होंने जब मेरे कलाम को यकशा करने का कहा, तो मैंने उन्हें बिला ताखीर अपनी डायरी थमा दी कि इसमें आप देख लीजिएगा, अगर कहीं पर कोई इस्लाह की जरूरत है या कुछ ऐसा है। तो उन्होंने जब पढ़ा तो वो कहने लगे कि इसमें तो भाई कोई भी इतनी इस्लाह की जरूरत नहीं है, बहुत कम ही कहीं किसी एक आध शेर में कोई एक आध लफ्ज इजाफी है या फिर कम है। क्योंकि मैंने बाकायदा शायरी की तालीम नहीं ली, ना ही मैं वजन औसान बहर और ये सारे जो सिलसिले हैं, बस इनको मुताले की हद तक मैंने समझा, खुद लिखा और अपनी तख्लीकात जो हैं वो दुनिया के सामने रखी, पढ़ने वालों के सामने रखी। अहले ज़ौक़ लोगों ने सराहा और एक हौसला अफ़ज़ाई हुई। उसी हौसला अफ़ज़ाई के पेश नज़र मेरा सफ़र आज यहाँ पे है कि मैं इस अदबी सफ़र में हूँ। कहीं गाहे-बगाहे किसी को नज़र आती हूँ या दिखाई देती हूँ। काफ़ी हद तक तो लोग ब्यास के थ्रू से ही जानते थे, ज़्यादा मुतारिफ मैं उसी से हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ कहीं भी कोई अदबी तंज़ीम होती है तो वहाँ पे अच्छे अल्फाज में नाम लिया जाता है, याद किया जाता है या वहाँ पे बुलाया जाता है। और जो मेरी दस्तरस में होता है वहाँ पे तो मैं पहुँच जाती हूँ, और जो नहीं होता
वहां पे नहीं पहुंच पाती। तो एक बार फिर रोहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला इनके इस ज़ौक़ और शौक़ को हमेशा सलामत रखे और ये यूं ही अदब की खिदमत करते रहें। आप सबके आमीन। वक्त का, आप सबकी आमद का, आप सबके आने का, यहाँ पे बैठने का, बात करने का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मेरे इस सफ़र में आप लोग इस वक्त मेरे साथ शामिल हैं। उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सब हमेशा सलामत रहें। बस आमीन। बहुत जी शुक्रिया। बहुत आमीन। शुक्रिया आमीन। मोहतरमा तमसीला अल्तीफ़ साहबा। अभी आपसे कुछ पलसों के बाद इंशाल्लाह कलाम सुनते हैं। और अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नवाज कमर साहब से, वो ये कि कभी फुर्सत मिले तो सुन लेना, कभी जी जी फुर्सत मिले तो सुन लेना, तो इसे करनी है एक बार जरा। ये तमसीला वाह अल्तीफ़ वाह, साहब का है बहुत खूब बहुत खूब। तमसीला अल्तीफ़ साहबा का शेर। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि सबसे पहले आप खुदा की जो है वो पेश किया।